الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کلو ہمی وغم شین جلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد و بے ولایتے کا یا علی و یا علی و یا علی۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، آج شام غریبہ ہے، غریبوں کی شام، بے کسوں کی شام، پیاسوں کی شام، جلتے ہوئے خیموں کی شام۔ آج وہ شام ہے جس میں شہزادی زینب کی چادر چھین لی جائے گی۔ غریبوں کی شام کہ نبی زادیاں اتنی غریب ہو جائیں گی کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے گی اور چادر لوٹ لی جائے گی۔ جلتے ہوئے خیمے حاضر کہ جلتے ہوئے خیمے ہیں، سلگتی خیمے جل جائیں گے اور سلگتے ہوئے شعلے ہیں۔ جلتے ہوئے خیمے ہیں، سلگتے ہوئے شعلے ہیں، بھیگی ہوئی پلکوں پہ اٹھا لے گی زینب۔ شبیر سے مقتل سے محمد کی لہد تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین کے قریب شمر آیا اور خنجر چلانا چاہتا ہے تو کبھی رسول اللہ آ جاتے تھے گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے، کبھی فاطمہ الزہرا چلی آتی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی خنجر چلانا چاہا، خنجر چلانا شروع کیا، آسمان پر جو ہے ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین پر زلزلہ آیا، آسمان ہلنے لگا، فرشتے رونے لگے، جن رونے لگے، تمام انبیاء رونے لگے، محمد مصطفیٰ کے رونے کی آواز بلند بھی، قتل الحسین بکربلا، قذب الحسین بکربلا۔ جیسے ہی امام حسین کا سر نوکے نصب پر چڑھا، ایک مرتبہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، چادریں لوٹنا شروع ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ شام غریبہ ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خیموں میں آگ لگا دی گئی اور چادریں لوٹی گئی۔ آپ کو پتا ہے زینب کی چادر کیسے لوٹی گئی؟ زینب کی چادر اسی نے لوٹی جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا فل مارا۔ حسین ابن نمیر نے ایک طویل نیزہ لے کر آیا اور ایک مرتبہ زینب نے چادر کو جو ہاتھوں سے پکڑ لیا، دونوں ایک طویل نیزہ لے کے جیسے ہی چادر کے اندر بھونک دیا اور شہزادی زینب نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا، کوئی چادر نہ اتار لے جائے، اتنی زور سے کھینچا کہ سر پہ زخم ہو گیا، خون بہنے لگا، چادر چھین لی گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج وہ شام غریبہ ہے، جلتے ہوئے خیمے ہے، سلگتا ہوا منظر ہے، بھیگی ہوئے پلکوں پہ اٹھا لے گئی زینب۔ شبیر کے مقتل سے محمد کی لہد تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب۔ شہزادی زینب آئی سید سجاد کے پاس، بیمار کربلا کے پاس، سوال کیا، آپ وقت امام ہے، آپ بتائیے کہ خیموں میں چل کے مر جایا جائے کہ خیمے سے باہر نکل کے جان کو بچا لیا جائے؟ کہا کہ جان کو بچانا واجب ہے۔ کہا لیکن ہماری چادر لوٹ چکی ہے، ہم جو ہے ہماری چادر لوٹ چکی ہے، ہم کیسے باہر نکل جائیں؟ شہزادی زینب سے
بیمار کربلا نے کہا اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لو. بی بی نے کہا کہ اپنے بالوں سے چہروں کو تو چھپا لیں گے لیکن بالوں کو کیسے چھپائیں گے. بیمار کربلا نے خاک شفا اٹھائی, ہر ایک بی بی کے بالوں پہ لگانا شروع کیا, لیکن ایک چھوٹی سی 4 برس کی سکینہ تھی جس کے بال چھوٹے چھوٹے تھے. تمام بیویاں خیمے سے باہر نکل گئے چلتے ہوئے خیمے سے. ایک 4 برس کی بچی کہتی ہے اے بیمار کربلا میرے بال تو چھوٹے چھوٹے ہیں. کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیجئے. جیسے ہی ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کے باہر نکلی تو جو ہے کرتے سے سکینہ کے آگ لگ گئی. حامد ابن مسلم کہتا ہے ایک مرتبہ سکینہ کرتے سے آگ لگی ہے اور کربلا کی سرزمین پر دوڑتے جاتی آواز دیتی جاتی ہے حل من ناصرین ینصرنا. حامد ابن مسلم پیچھے پیچھے جانے لگا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے میں نبی ذاتی ہوں میرے قریب نہیں آنا. حامد کہتا میں تو آگ کو بجھانے آ رہا تھا لیکن عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ چلتے ہوئے خیمے بھی تھے. ارے کرتا بھی سکینہ کا چل رہا تھا شام غریبہ میں. شام غریبہ ایک مرتبہ شام غریبہ وہ غریبوں کی شام ہے, خیمے جل رہے ہیں. شہزادی زینب نے وہ مصداق کوثر کو وہ امامت کو وہ ارمان زہرا کو یہ امامت کے چشم چراغ کو بچا کر خندق کا ماتم کی. آگ میں سے بچا کر جلتے ہوئے خیمے ہیں سلگتا ہوا منظر ہے اور بی بی زینب بچاتے ہوئے امامت کو لے کر آئی. سید سجاد کو بچا کے لائی. ایک کے بعد ایک تمام کو خیمے میں سے لے کے آتی ہیں اور جو ہے باہر رکا دیتی ہیں. شہزادی زینب وہ بی بی ہے جس کی چادر بھی لٹ گئی اور شہزادی زینب کہتی کاش میری چادر ہوتی تو میرا بھائی حسین بے کفن نہ رہتا. میں کہوں گا حسین بھی بے کفن تھے. ارے سکینہ بھی شام میں بے کفن. عزادارہ نے مظلوم کربلا آج شام غریبہ ہے, آج آپ کو پرسہ دینا ہے. بی بی زہرا فرماتی ہے شام غریبہ غریبوں کی شام ہے, یتیموں کی شام ہے, بے بسوں کی شام ہے, پیاسوں کی شام ہے. ایسے شرما کے نہ رونا, ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کو بچا کے لے کے آئی شہزادی زینب. اب شہزادی زینب مغرب کی آذان نماز کے لیے جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا ایک ہاتھ آیا. ام کلثوم کہتی ہیں زینب دیکھیں تمام بچوں کو ہم نے جمع کیا ہے لیکن سکینہ نظر نہیں آ رہی. اب زینب جو ہے اندھیرے میں دوڑتی جاتی ہے اے سکینہ کہاں ہو, اے سکینہ کہاں ہو. علقمہ کی طرف گیا, حضرت عباس علمدار جہاں پہ ہیں کہا عباس تمہارے پاس میری سکینہ تو نہیں آئی. سکینہ وہاں پہ نہیں ملی. نشیب کے پاس دوڑی, دیکھی سکینہ حسین کے پیروں پر سو رہی ہے. ایک مرتبہ سکینہ آواز دے رہی تھی زینب اے سکینہ کہاں ہو. حسین کی آواز آئی زینب تیرا آہستہ سے کہنا میری بچی ابھی ابھی سو رو کے سوئی ہے. میں کہوں گا حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کے پیروں تلے کیوں سو گئی. آواز آئے گی سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے سکینہ تیروں کو نکالتے نکالتے سو گئی. زینب نے دیکھا حسین کے لاشے کے ساتھ ٹکڑے پڑے تھے. 1900 ہے زکبتن ہے چاک چاک پر, 1900 ہے زکبتن ہے چاک چاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سکینہ کو اٹھایا, کہتی بچی آپ جنگل میں کیوں سو رہی ہیں. کہا میرا بابا بھی تو یہی سو رہا ہے. کہا تمہیں کیسے پتہ چلے بابا کا لاشا ہے. کہا جب ہم ادھر سے گزر رہے تو آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیہ, اے میرا لال, اے میرے جگر کے ٹکڑے میرے پاس آ جاؤ. ہاں عزادارو اب مولا حسین کا ابا بھی لٹ چکا تھا, مولا حسین کا امامہ بھی لٹ چکا تھا. بی بی زینب نے جو دیکھا امام حسین کی انگوٹھی نہیں تھی, انگوٹھی کے ساتھ ایک انگلی بھی چلی گئی تھی. آپ کو پتا ہے یہ انگلی کیسے گئی. ایک مرتبہ بزدل بن زلیل ایک مرتبہ آیا اور چاہتا کہ امام حسین کی انگوٹھی اتار لے لیکن وہ انگوٹھی اترتی نہیں تھی. اس نے کیا کہ 2 پتھر لائے, ایک پتھر پہ امام حسین کا ہاتھ رکھا, دوسرے پتھر سے جو مارا خنجر رکھ کے امام حسین کی انگوٹھی کے ساتھ انگلی بھی لے گیا. واہ حسینہ جزاکم ربکم خیر الجزا.
ہاں زدار یہی حق ہے گریہ کرنے کا، یہی جیے تو اگلے برس ہم ہے، اور یہ غفر ہے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ اے آقا حسین ہمارا سلام قبول کر لیجئے، اے غازی عباس ہمارا سلام قبول کر لیجئے، آج آخری سلام قبول کر لیے۔ ہاں زدارو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے تمام بچوں کو جمع کیا اور دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے تو بی بی زینب کہتی ہے دور سے ہی، اے گھوڑ سوار ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے زیورات لوٹ لیے گئے ہیں، ہمارے بچے شہید کر دیے گئے ہیں، ہمارے خیمے جلا دیے گئے ہیں، لیکن گھوڑ سوار آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا بی بی زینب گھبراتی ہے، گھبرائے گی زینب، شہزادی زینب عباس علمدار کو یاد کر کے گھبرا رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے سہارا، ارے چادر لٹ چکی، غازی عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، پھر بھی گھوڑ سوار آگے آتا ہے۔ اب شہزادی زینب کہتی ہے میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، حضرت علی کی بیٹی ہوں، جیسے ہی قریب آیا نقاب الٹا، دیکھا مولا علی کربلا کی سرزمین پہ آ گئے، زینب لپٹ کے رونے لگی، رے بابا حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا بابا، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے بابا، علی اکبر کے سینے پر پرچی کا پھل لگ گیا بابا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بابا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سکینہ کو تماچے مارے گئے، چادریں لوٹی گئی بابا، حسین کا ماما اور ابا لوٹ لیا گیا بابا، حسین کی انگلی بھی گئی، انگوٹی بھی گئی بابا۔ حسین مولا علی نے فرمایا صبر کر بیٹا، یہ صبر کا مقام ہے۔ ہاں زادارو ایک مرتبہ دیکھا گیا، عمر سعد کہتا ہے کہ 72 شہید ہوئے ہیں، سر 71 ہے، یہ بھی شام قریبہ کا واقعہ ہے۔ ام رباب دیکھ رہی تھی، بہت سے سارے گھوڑے سوار، 5000 گھوڑے سوار آئے، نیزہ مارتے تھے زمین پر۔ ایک مرتبہ نیزے الجھ کے جو علی اصغر کا جنازہ آیا، اس نے اپنے گھٹنے پہ رکھا، خنجر نکالا، علی اصغر کی گردن کاٹ دی، ارے دھڑ وہیں پہ چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا حسین کا جنازہ، حسین کا بدن اور علی اصغر کا بدن جو شام غریبہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کر دیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی۔ جب کبھی گھوڑا دوڑتا تھا، ایک نقاب پوش بی بی پیچھے دوڑتی، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ، ارے گوشت کے ٹکڑے جمع کرتی، ارے میرے حسین، ارے پیاسا حسین۔ ہاں زادارو ایک مرتبہ حر کی بیوی نے تھوڑا پانی لایا، اور ایک مرتبہ جب پانی لایا، سکینہ پیاسی ہے، عباس کے جانے کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا، حضرت احمد مظلوم کربلا جب تک عباس تھے بچے کہتے تھے اللہ کاش پانی، چچا جان پانی، امو جان پانی، لیکن عباس کے شہید ہونے کے بعد، بازو کو کٹنے کے بعد کسی بچے نے پانی طلب نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حور کی بیوی تھوڑا سا پانی لائی اور شہزادی زینب کہتی سکینہ میری لال سکینہ تھوڑا سا پانی پی لو۔ سکینہ کہتی آپ تو پیاسی ہیں، آپ بھی پی لیجئے۔ زینب کہتی بچی تو چھوٹی ہے نا، چھوٹے بچے پہلے پانی پیتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، سکینہ نے آواز دی میرا علی اصغر رن میں بڑا پیاسا ہے، وہ سب سے چھوٹا ہے، اب دوڑتی ہوئی جاتی ہے، بس سکینہ بس ذرا اللہ تعالیٰ کو الظالمین سیادہ مدسین نسل کو جام قلبی انتلفو ماتم حسین 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 مظلوم حسین بےکس حسین پیاسا حسین 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 حسین
اور